انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تو قرآن ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں اہل جنت کے ساتھ ابدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل جہنم کے ساتھ نہیں ہوا۔ جہنم ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، بعد جہنم ہمیشہ رہے گی، اور جہنم میں وہ بھی ہمیشہ رہے گی ابدا۔ کئی جگہ ایسی تائید قرآن کے آیات کی تفصیل جو ہے وہ احادیث رسول اللہ میں ہے، حتیٰ کہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، نکلنے کی کوشش کریں پھر لوٹا دی جائے۔ اگر اس احرام کے حالت میں وضو اور استنجے سے فارغ ہو کے صابن سے ہاتھ دھوئے، صابن میں خوشبو تھی تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میوے کیلا ہے اور کوئی سیب ہے، اسٹور کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کولڈ سٹوریج کا انتظام ہے تو کر سکتے ہیں۔ دوگانہ طواف جو ہے مسجد الحرام میں نہ پڑھ سکیں تو باہر میدان میں پڑھ سکتے ہیں، پورے مکے میں پڑھ سکتے ہیں جہاں مرضی ہے۔ میرے بھائی حافظ محمد یاسین 10 سال سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے چاچا اور میرے عبدالرزاق عبدالعزیز جو ہے بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں مدینہ منورہ جو ہے کس سمت میں ہے آپ دیکھ لیں، کسی نقشے میں آپ کو نظر آ جائے گا، بیت المقدس بھی آ جائے گا۔ میرا تعلق سید فیملی سے ہے، ایک صاحب نے کچھ رقم دی، اس رقم کا کھانا غریب لوگوں میں صدقہ فرمائے۔ ہاں جی بالکل، آپ جو ہے بہتر ہے کہ صدقے کا مال نہ کھائیں اگر سید ہیں۔ والدہ دل کی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نام ہے یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھا کریں۔ بدر کے راستے میں آب شفا آب حیات مجھے تو آج تک نہیں ملی، تمہیں ملی ہے تو پی لو، پھر کبھی نہیں مرو گے۔ آب حیات جو پی لی، جھوٹے لوگوں نے پیسے بنانے کے لیے بنا رکھے ہیں، یہ آب حیات ہے، یہ آب شفا ہے، یہ فلاں ہے، پیسے لاؤ لے جاتا ہوں آپ کو وہاں، سب جھوٹ ہے۔ حضور کے زمانے والا بدر ہی کہاں رہا؟ وہاں تو جب حضور آئے تھے پانی ہی نہیں تھا، آپ کے اس طرف قیام تھا جہاں پانی نہیں، جو پانی والا طرف تھی وہ کافروں کے پاس تھی۔ پہلے صرف بدر میں ایک چشمہ ہوتا تھا، پانوں سے نکل رہا ہوتا تھا، اسی سے وضو اور پانی پیا جاتا تھا۔ مدینے میں بخار ہو گیا، مدینے آتے مکے آتے عمرے کی نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ میں نے طواف کے 3 چکر لگائے، نماز کھڑی ہو گئی، بالکل نماز پڑھ کے پہلے 4 چکر پورے کریں پھر 2 رکعت پڑھیں۔ میں نے 21 طواف پورے کر لیے، ہر طواف پورا کرنے کے بعد نوافل ادا نہیں کی، تو اب کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبل ثور اور جبل رحمت کے پتھر جنت سے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ ایک پیر کہتے ہیں حضور پاک کی دستار بندی جو ہے وہ جبریل نے کی تھی، پیر صاحب کی دستار بندی کس نے کی ہے؟ یہ بھی کسی فرشتے کو بلا لیں، بہتر ہے اسرائیل کو بلا لیں تاکہ روح ہی قبض کر لے گا، جان چھوٹ جائے گی، ہماری بھی لوگوں کی بھی۔ جھوٹ بھی حد ہوتی ہے۔ حضور کو دستار بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جناب کسی مدرسے سے فارغ ہو رہے تھے۔ یعنی جھوٹ بولنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ جھوٹ بولتا ہے، تمہارے ہاں ایک پروفیسر ہے وہ جو جھوٹ بولتا ہے ماشاءاللہ، اور روتا بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور نے فرمایا ہے تمہارے ادارے میں آؤں گا، میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ اور اسی ٹکٹ کے لیے اس نے کروڑوں روپے وصول کر لیے دنیا سے، حضور کے لیے چارٹر جہاز کرنا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں یہ ملا تھا، میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے آدمی ہو، یہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے تو خواب بیان کیا تھا، لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے۔
میں نے کہا تھا خواب دیکھا ہے، تو خواب جو ہوتے ہیں سچے جھوٹے بھی، میں نے کہا پھر بیان نہ کرتے، پھر لوگوں سے چندہ تو نہ کرتے، پتہ ہے خواب سچا نہ ہو۔ ایک مولوی کہتے ہیں حضرت خضر جو ہیں وہ دریاؤں کے سردار ہیں، مولوی صاحب کو ملے ہیں، ایسے جھوٹ گڑتے، کوئی ان کو خدا کا خوف نہیں آتا۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ حضرت خضر فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے لازماً حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھتے۔ بات بناتے رہتے ہیں کس سے، اب وہ دریاؤں کے سردار بن گئے۔ نماز اکیلے پڑھو پھر بھی 1 لاکھ ملے گا، لیکن بغیر عذر شرعی پڑھو گے تو ناجائز ہے، جماعت کیوں چھوڑو؟ کہتے ہیں کہ طواف کعبہ میں مختلف ملکوں کے لوگ ٹولیاں بنا کے چلتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ 30 سال کے بعد عمرہ کیا، حرمین کے انتظامات میرے تصور سے بھی زیادہ ہیں، دعا کریں اللہ حرمین الشریفین کو اور ان کی قیادت کو قیامت تک محفوظ رکھے، ہر فتنے سے بچائے۔ عمرہ مکمل کیا، ہوٹل میں آیا، صابن مرا، سیفٹی سے سر کے بال اتار دیے، صابن میں خوشبو تھی، دم تو نہیں پڑا، کوئی فوراً اتار دیا نا، کچھ خیرات کر دو۔ اگر کوئی نفل نہ پڑے تو صرف شکرانے کا سجدہ نہیں ہوتا۔ جیسے پاکستانی کھلاڑی اپنی سنچری مکمل کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو تب آپ ان کی سنت پہ چلتے ہو، ان کو تو وضو ہی نہیں ہوتا، بدبختوں کو سجدے کر رہے ہیں، اور نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سجدہ کعبہ کس طرف ہے۔ وہ تو ایک روایت بنائی ہوئی ہے جی، وہ سنچری پہ اللہ کا شکر کیا، اللہ کی نماز نہیں پڑھتے، سنچری پہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں ریاض الجنہ میں پہنچا، رات کو 2 بجے مجھے موقع ملا، 2 نفل پڑھے، باہر آ گیا۔ وہاں بہتر یہی ہے کہ وہاں زیادہ دیر نہ لگائیں۔ پہلا عمرہ کیا، ٹینٹ کرائی، اگلے دن پھر عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، پھر عمرہ کیا، پھر بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی۔ بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ لڑکے کے بھائی اور لڑکی کی پتہ نہیں کیا ہے، کہتے ہیں ولایت اللہ نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، زبردستی نکاح کیا، اور ولایت بھی کہتے کہ میں راضی نہیں تھا، 6 ماہ تک قریب بھی نہیں گیا، گالیاں نکالتا رہا، کوئی نکاح شکا نہیں، طلاق دلاؤ، جان چھڑاؤ۔ یہ کیسا نکاح ہے؟ نہ خاوند مانتا ہے نہ بیوی مانتی ہے۔ صفا مروہ کے ساتھ چکروں میں دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں، ورنہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارا بیٹا بولنے سے قاصر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خاوند اپنی بیوی کو والدین کے گھر جانے سے منع کر تو نہ جائے، بہتر یہی ہے آہستہ آہستہ اس کو راضی کرے۔